1138 عیسوی تقریت کا ایک اعلیٰ افسر نہایت پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی ایک کنیز ایک بچے کو لے کر اس کے پاس حاضر ہوئی اور اسے بیٹے کی مبارکباد دی۔ جواب میں اس افسر نے غصے سے اس بچے کو دیکھا اور کنیز سے کہا کہ لے جاؤ اسے میرے سامنے سے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ جانتے ہیں دوستو کہ یہ بچہ دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ تقریت کا یہ افسر نجم الدین ایوب تھا، جسے کچھ ہی دیر پہلے حاکم کی جانب سے ایک چھوٹی سی غلطی پر معزول کر دیا گیا تھا، اور اس نے اپنا معزولی کا سبب اس بچے کی پیدائش کو گردانا تھا۔ لیکن آپ کے چچا اسد الدین شیرکو نے بہت پیار سے آپ کا نام یوسف رکھا۔ اب یہ خاندان پناہ حاصل کرنے کے لیے عماد الدین زنگی کے دربار میں پہنچا، جسے کچھ عرصہ پہلے نجم الدین نے اپنے قلعے میں پناہ دی تھی۔ عماد الدین ایک بہت نیک طبیعت بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنے محسن کو نہ صرف پناہ دی بلکہ اپنے دربار میں ایک اچھے عہدے سے نوازا۔ ان دنوں مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ 1099 عیسوی میں پہلا صلیبی حملہ ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمان اپنے ہاتھوں سے گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں کی یہ فتح درندگی اور سفاکیت کی بدترین مثال تھی، جس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، پردہ دار دوشیزاؤں کی بے حرمتی کی گئی اور چھوٹے چھوٹے بچے تلواروں کی نوک پر رکھ لیے گئے۔ یہ وہ شہر تھا کہ جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حاصل کیا تھا، اور تبھی سے تمام مذاہب کے لوگ اس شہر میں آزادی سے رہا کرتے۔ مگر اب یہ شہر متعصب نصرانیوں کے ایک گروہ کے قبضے میں تھا، جو دن رات مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنتا رہتا۔ دوسری طرف نجم الدین ایوب اپنے خاندان کے ہمراہ عماد الدین زنگی کے دربار میں تیزی سے ترقی کرتے رہے۔ عماد الدین زنگی کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی تخت نشین ہوئے۔ نور الدین زنگی ایک درویش طبیعت بادشاہ تھے۔ ان کا نہ کوئی شاہی حرم تھا نہ کوئی کنیز۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے۔ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ آپ حسب معمول درود پاک پڑھ کر سوئے تھے کہ آپ کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خواب میں 2 چہروں کی نشاندہی کی اور انہیں پکڑنے کا حکم دیا۔ آپ برق رفتاری سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ مدینے کی تمام آبادی کی جانچ کرنے کے بعد یہ 2 چہرے آپ کو نظر آئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے تفتیش کی تو معلوم ہوا یہ دونوں بدبخت یہودی تھے اور مدینے میں ایک سرنگ کھود کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک تک پہنچنا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کیا۔ یوسف المعروف صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی پہلی ملاقات ایک مقابلہ کرت میں ہوئی، جہاں صلاح الدین ایوبی نے ایسی دلسوز تلاوت پیش کی کہ سلطان نور الدین زنگی کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد سلطان نے آپ کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ بچپن میں صلاح الدین ایوبی کا رجحان جنگ و جدل سے زیادہ علم اور کتابوں میں تھا۔ ایک دن آپ اپنے والد کرم کے ساتھ سلطان کے دربار میں موجود تھے کہ یہاں ایک عیسائی راہب سلطان نور الدین کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا کہ جس کی خانقاہ کی تعمیر سلطان نے کروائی تھی۔ جب یہ کافی دیر صلاح الدین ایوبی کو غور سے دیکھتا رہا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ راہب نے جواب دیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اس کی پیشانی اس کے شاندار مستقبل کی گواہ ہے۔ سلطان نور الدین نے پوچھا کہ کیا اس کے مستقبل میں بادشاہت ہے؟ راہب نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، بادشاہت تو اس کے آگے بہت چھوٹی چیز ہے،
اس کا نصیب بادشاہوں اور شہنشاہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ نجم الدین ایوب جو آج تک اپنے اس بیٹے کو منحوس قرار دیتے تھے، حیرت سے اس پادری کا منہ تک رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی اس پیشین گوئی پر حیران تھے۔ یوسف المعروف صلاح الدین ایوبی کی ذہانت سے متاثر ہو کر نور الدین زنگی نے انہیں اپنے عمرہ کی پہلی صف میں جگہ دی۔ ایک 16 سال کے لڑکے کا اتنا اقبال کئی عمرہ کو حسد میں مبتلا کر چکا تھا، جن میں ابن مرقوم پیش تھا۔ یہ سلطان نور الدین کو صلاح الدین کے خلاف اکساتا رہتا، مگر سلطان اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتے۔ ایک مرتبہ سرے دربار ایک نہایت خوبصورت دوشیزہ جس کا نام شاریہ تھا حاضر ہوئی، اور اس نے سلطان کے سامنے روتے ہوئے صلاح الدین پر اپنی عصمت دری کا الزام عائد کیا۔ صلاح الدین ایوبی ناسازی طبیعت کی وجہ سے اس وقت دربار میں موجود نہ تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے آپ کے والد کو حکم دیا کہ کل ہر حالت میں صلاح الدین دربار میں موجود ہو۔ اس الزام نے آپ کے والد اور چچا کی برسوں کی وفاداری پر پانی پھیر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے استاد ابن ارسون سمیت تمام اہل خانہ صلاح الدین سے سخت نالاں تھے۔ اگلے روز شدید بخار کی صورت میں آپ دربار میں حاضر ہوئے۔ وہ لڑکی بھی دربار میں پیش کی گئی۔ آپ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ بضد تھی کہ وہ سچی ہے۔ آپ نے اپنا آخری جملہ ادا کیا کہ اگر تم واقعی سچ کہہ رہی ہو تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہو اور میں اپنا جرم قبول کر لیتا ہوں۔ اس جملے میں اتنی صداقت تھی کہ یہ لڑکی دربار کے بیچ میں رو پڑی اور اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ساری کہانی سلطان کے سامنے کہہ ڈالی۔ یہ لڑکی دراصل ابن مرقوم کی ایک کنیز تھی۔ ابن مرقوم اسے شدید تشدد کا نشانہ بناتا اور اسی نے شاریہ کو مجبور کیا کہ یہ صلاح الدین پر الزام عائد کرے۔ سلطان نے ابن مرقوم کو سخت ترین سزا دیتے ہوئے امارت سے برخاست کر دیا، جبکہ لڑکی کو بے گناہ پاتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ بعد ازاں یہ لڑکی مشہور بزرگ ابن ارسون کی شاگردوں میں شامل ہوئی اور اس کا شمار اپنے وقت کے نیک لوگوں میں ہونے لگا۔ اس واقعے نے سلطان نور الدین کی نظروں میں صلاح الدین کی اہمیت کو دو چند کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد آپ اپنے چچا کے ہمراہ مصر کی مہم پر روانہ ہوئے اور 200 سال سے قائم فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ ان دنوں مصر میں حسن بن صباح کے ایک مرید باربک نے فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ آپ نے اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کی فتح تھی، جو آپ کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد زنگی خاندان کے لوگوں میں اقتدار کی جنگ ہونے لگی۔ سلطان کا بیٹا ملک صالح اپنے باپ کے برعکس نہایت عیاش اور کاہل حکمران ثابت ہوا۔ سلطان نور الدین کے خواب کو پورا کرنے کے لیے صلاح الدین نے ایک ایک کر کے سلطان کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا۔ سلیبی جو نور الدین زنگی کی وفات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے بعد جشن منا رہے تھے، اب سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے لیے ایک خوفناک خواب ثابت ہوئے۔ سلیبیوں نے آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ مسلمان دشمنی میں کرک کا حاکم ریجنلڈ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن سلطان صلاح الدین نے اسے راستے میں ہی شکست دی۔ ریجنلڈ یہاں سے تو فرار ہو گیا، لیکن کچھ ہی دن بعد مسلمان تاجروں پر ایسے وقت میں حملہ کیا کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ ایک معاہدہ قائم تھا، اور اس بدبخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جسارت کی۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان صلاح الدین نے اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھائی۔ اس معاہدہ شکنی کے نتیجے میں جنگ حطین پیش آئی، جو کہ دنیا کی خون ریز ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔
اس جنگ نے ایک طرف تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی مہارت اور شجاعت کو امر کر دیا، جبکہ دوسری طرف صلیبیوں کو ایسا زخم دیا کہ صدیوں بعد بھی اس میں درد باقی ہے۔ اس جنگ میں ریجنل سلطان کے ہاتھ لگا اور آپ نے اپنی قسم پوری کی۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ 6 دن کے محاصرے کے بعد آپ نے اسے حاصل کر لیا۔ یہ وہی بیت المقدس تھا کہ جسے 90 سال قبل مسلمانوں کے خون سے ڈبو دیا گیا تھا، اور آج جب مسلمان بحیثیت فاتح اس شہر میں داخل ہوئے تو تمام نصرانیوں کو عام معافی دے دی گئی۔ انہیں ان کی تمام چیزوں پر مکمل اختیارات حاصل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہادری کے ساتھ ساتھ رواداری کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ آج ان کے دشمن مسیحی ممالک بھی انہیں عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ایک ہیرو کا درجہ دیتے ہیں۔ اس فتح کے کئی سال بعد تک آپ تنہا تمام یورپ کے بڑے بڑے صلیبی لشکروں سے برسرے پیکار رہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک بڑا کارنامہ حسن بن صباح کے مریدوں یعنی حشیشین کا خاتمہ ہے، جو کہ عالم اسلام کے لیے صلیبیوں سے زیادہ بڑا خطرہ تصور کیے جاتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ ایسی جنگیں لڑی جن میں آپ کے مد مقابل کی تعداد آپ سے کئی گنا بڑی ہوتی، اور ہر جنگ میں فتح یاب ہو کر آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کی بھرپور عکاسی کی، اور تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم مومن ہو۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت۔